Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 24. We will discuss industrial relations today. Before discussing this topic in detail, I would like to give you recap of previous lecture, lecture number 23. Lecture number 23 में हमने separations के बारे में पढ़ा था کہ امپلائی جب آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ول کے اوپر، یا آرگنائزیشن اس کو ڈسچارج کرتی ہے، یا اس کو فائر کرتی ہے، یا اس کو آرگنائزیشن سے والنٹریلی ریٹائرمنٹ اسکیمز کے تھرو یا ریٹرنچمنٹ یا رائٹ سائزنگ کے اس میں اسٹریٹجی کے طور پہ نکالتی ہے، تو اس کو سیپریشنز کہتے ہیں۔ بٹ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ٹرانسفر آف پروموشنز کے ود ان 2 or 3 منٹس اس کو ریکیپ کرتے ہیں۔ ٹرانسفر بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہاریزنٹل جو ہوتی ہے، ایک جاب سے دوسری جاب پہ جو پلیسمنٹ ہوتی ہے ہاریزنٹل لیول پہ، اس کو ٹرانسفر کہتے ہیں، جبکہ پروموشن ہوتی ہے وہ ورٹیکل ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے امپلائی کی، اور ٹرانسفر جو ہوتی ہے ہاریزنٹل موومنٹ ہوتی ہے۔ ٹرانسفر کے ڈفرینٹ پرپسز ہیں، کیوں کی جاتی ہے ٹرانسفر؟ دیر آر مینی ریزنس ٹو ڈو ٹرانسفر، یہ آرگنائزیشن میں اس روٹین ایکٹیویٹی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ٹرانسفر کرتے وقت ڈفرینٹ جو ہے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹرانسفر جو کی جائے وہ نارملی دیکھا جائے کہ جو ہے اس کی جو پبلک انٹرسٹ ہیں، جو آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ٹرانسفر کرنے سے پہلے جو ہے پرفارمنس ایویلویشن کرنی چاہیے، اور آفٹر ٹرانسفر اور ود ان سرٹن ٹائم پیریڈ، ریزنیبل ٹائم فریم میں ہونی چاہیے جو ہے پرفارمنس ایویلویشن ٹرانسفری کی۔ اور جو ہے ٹرانسفر کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہوتے ہیں ایک جگہ جاب کر کے بور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، انہیں نیا چیلنج نہیں ہوتا، وہ اپنی ان کو موٹیویشن نہیں ہوتی۔ تو ٹرانسفر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جاب پہ روٹیٹ کیا جائے، تاکہ ان کی جو لرننگ جو ہے وہ انکریز ہو، ان کو جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ان کو بورنگ جاب نہ لگے، اور ڈفرینٹ جاب پہ جب جائیں، ورک انوائرمنٹ میں جائیں، ڈفرینٹ جاب پہ جائیں، تو ان کے لیے ایک اپرچونیٹی ہو لرننگ کی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو کچھ ایشوز ہیں جن کو ہم نے بات کی تھی پروموشنز کے حوالے سے بھی، اس میں یہ تھا کہ پروموشنز میں بیسیکلی ہوتا ہے ورٹیکل موومنٹ جب ہوتی ہے تو یہ ایک ٹول ہے کہ جس موٹیویٹ کرتا ہے امپلائی کو، ان کا مورال بلڈ کرتا ہے، اور جو ہے امپلائی کے لیے یہ بیسیکلی ایک ریٹینشن اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں یا لائلٹی ہے۔ اور جو ٹرانسفر کے جو ہے صورت میں جو ہوتا ہے نارملی پے انکریز نہیں ہوتا، جبکہ پروموشن کی صورت میں پے انکریز ہوتا ہے، پوزیشن جو ہے وہ اس کی اسٹیٹس جو ہے امپلائی کا وہ انکریز ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے اور بینیفٹس جو ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، وہ پروموشن کی صورت میں جو ہے امپلائی کو ملتی ہیں۔ اور پروموشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو 2 اسٹریٹجیز ہیں پروموشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے ایک سینیورٹی بیس پروموشن تھا اور ایک پرفارمنس بیس پروموشن ہے۔ دونوں کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ سینیورٹی بیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینس اسٹاف ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آفٹر certain period of time according to length of service and based on seniority وہ پروموٹ ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کی ریزنٹمنٹ کم ہوتی ہے، لیبر یونینز بھی اس سے خوش ہوتی ہیں، یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج تھا۔ مگر ڈس ایڈوانٹیج سینیورٹی بیس کا یہ تھا کہ جو وہ امپلائی جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے وہ بھی ایون بیسڈ آن دیئر سینیورٹی پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ڈس ایڈوانٹیجز میں سینیورٹی بیس کا یہ تھا کہ ایک جو ہے لو پرفارمر ہوتے ہیں جسٹ بیسڈ آن دیئر سینیورٹی وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں، اور جو کمپیٹنٹ اور ینگ اسٹاف ہوتا ہے اس کو گریونسز ہوتی ہیں یا اس کو کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی پروموشن کی، تو وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ جبکہ پرفارمنس بیسڈ جو پروموشن ہے اس میں ایک مین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹیوٹی انوالو ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہے پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے، اور جو پرفارمنس
ایویلویشن کرتا ہے، رپورٹ لکھتا ہے، وہ سپروائزر لکھتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے ریلیشن شپ سب آرڈینیٹ کے کتنے اچھے ہیں. تو اس میں سبجیکٹیوٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے پروموشن بیس ٹرانسفر میں. تو نو وی ڈسکس 2 or 3 منٹس کی ریزنز کیا ہوتے ہیں سیپریشن کی. والنٹیئر ریزنز ہوتے ہیں، ایک ان والنٹیئر ہوتے ہیں. والنٹیئر ہوتا ہے جو امپلائی کی طرف سے ہوتا ہے، امپلائی خود جو ہے آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے. اس میں تو ایک ہے کہ وہ کوئٹس ہے کہ کسی بیٹر جاب کے لیے یا کسی اور ریزنز کی وجہ سے وہ خود آرگنائزیشن کو ریزائن کر کے چھوڑ کے چلا جائے. دوسرا ہے ریٹائرمنٹ ہے کہ ایک 60 ایئر ایج جیسے پوری ہو جائے امپلائی آن ریچنگ 60 ایئرس وہ اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. یا سپرینیشن ایج ہے اس کی آ جائے، یا وہ ایک 25 ایئر سروس پہ کچھ آپشن دیتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں موسٹلی کہ 25 ایئر سروس ہو اور 60 ایئرس نہ بھی ہوئے تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. تو اس میں جو ریٹائرمنٹ میں ہے کمپلیٹ بینیفٹس دیے جاتے ہیں جو بھی اس کے امپلائی کے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم بینیفٹس. اور ریزائنس میں ایک ہے یہ جو کٹس کرتے ہیں بیٹر جاب کے لیے یا کسی اور ریزنز کی وجہ سے یہ والنٹیئر ہے. تو اس میں ایک ہے کہ آرگنائزیشن کو جو ہے ایک ایگزٹ انٹرویو کنڈکٹ کر لینا چاہیے امپلائیز کے ساتھ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کے امپلائی جو ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے ٹو ڈیولپ اور امپروو دی ایچ آر فنکشنز. ان والنٹیئر میں ڈسچارجز ہیں جس میں کسی امپلائی کی اپنے فالٹ کی وجہ سے اسے آرگنائزیشن جو ہوتی ہے ڈسچارج کر دیتی ہے. یہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے لیے اب یہ ڈیزائریبل نہیں ہے اس امپلائی کو ریٹین رکھنا. تو یہ ایک شارٹ کمنگ بھی ہے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی. میں بھی جو ہے رانگ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیا گیا ہو. اور لے آف میں ہوتا ہے ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے امپلائی کو جو ہے جاب سے آرگنائزیشن سے جو ہے وہ فور جو ہے سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے اسے علیحدہ رکھا جاتا ہے ڈیو ٹو میں بھی سیزنل ڈیمانڈ ہو، جس میں پیک جو ہے سیزن میں امپلائی کو ہائر کیا جاتا ہے. تو کچھ اگر ڈیمانڈ آف سیزن میں لو ہے تو اس کو آرگنائزیشن سے تھوڑے عرصے کے لیے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور مگر اس میں لے آف میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک آپشن ہوتا ہے کہ ریکال کیا جائے گا اسے دوبارہ امپلائی کو جب اس کی ضرورت ہوگی. تو لے آف میں ایک چیز ہے جو ڈسچارجز میں تو فار ایور جو ہے ڈسمسلز ہیں جیسے اس میں تو فار ایور جو ہے آرگنائزیشن سے امپلائی کو فائر کر دیا جاتا ہے. مگر لے آف میں ٹیمپریری جو ہے یہ سیپریشن ہے. اس میں کسی وقت بھی جب بھی ضرورت پڑے اسے امپلائی کو بلایا جاتا ہے. ریٹرنچمنٹ جو ہے اس میں بیکاز آف دی کنٹینیوڈ لیک آف ڈیمانڈ یا کسی پروڈکٹ کی اب نئی مارکیٹ میں ڈیمانڈ تو وہ یونٹ بند کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے امپلائی کو آرگنائزیشن سے سیپریٹ کیا جاتا ہے. اس میں پھر والنٹیئر ریٹائرمنٹ اسکیمز ہیں کہ وہ انسینٹیو دیتی ہیں آرگنائزیشن کی طرف سے انیشیٹ کیا جاتا ہے کہ امپلائی چھوڑ کے جائیں اور انہیں پھر ایک لم سم اماؤنٹ گولڈن ہینڈ شیک بھی جسے کہتے ہیں پے کیا جاتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ریڈیوس کریں ورک فورس کو. پھر ایک رائٹ سائزنگ کا کانسیپٹ ہے. رائٹ سائزنگ از بیسیکلی ٹو انکریز اور ڈیکریز دی ورک فورس ایٹ ڈیزائربل لیول. اچھا جو ہے بیسیکلی جو تھیوریٹیکل ہے رائٹ سائزنگ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب. مگر یہ ہے کہ اس میں انکریز بھی کیا جا سکتا ہے یا ریڈیوس کی جا سکتی ہے ورک فورس. مگر ریئلٹی میں جو ہوتا ہے رائٹ سائزنگ جو ہوتی ہے ریسٹرکچرنگ جو ہوتی ہے اس کی صورت میں ڈاؤن سائزنگ جو ہوتی ہے امپلائی کو نکالا جاتا ہے آرگنائزیشن سے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کوئی نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، نئی مشینری آ گئی ہے، اس کی وجہ سے جو پہلے جو تھا مینول کام ہو رہا تھا اور مشین انٹروڈیوس کرنے کی وجہ سے اتنی لیبر کی ریکوائرمنٹ نہ ہو یا کوئی اپنے جو ہے اسٹرکچر آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں چینجز کیے جس کی وجہ سے کچھ جو ہیرارکیکل لیئرز ہیں مینجمنٹ کی لیئرز ہیں انہیں ریموو کیا جائے تو اس کی وجہ اسے ہم رائٹ سائزنگ کہیں گے یا ریسٹرکچرنگ کہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ڈس فنکشنل ہوتی ہے اور ایک فنکشنل ہوتی ہے. جب یہ سیپریشن ہوتی ہے تو ٹرن اوور جو ہوتا ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا.
ریپلیسمنٹ کی اس پرسپیکٹیو سے اور پرفارمنس کے پرسپیکٹیو سے کہ ایزی ریپلیسمنٹ اور ڈیفیکلٹ ریپلیسمنٹ اگر کینڈیڈیٹ کی امپلائی کی اور اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی آرگنائزیشن بناتی ہے. تو ڈاؤن سائزنگ جو ہے اس کو کرتے وقت آرگنائزیشن کو کافی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ایک پراپر اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ جو امپلائی رہ گئے آرگنائزیشن میں وہ ڈی مورلائز نہ ہو, اور کیا ٹیکٹکس ہیں جن کو ایک سسٹمیٹک وے میں آپ ڈاؤن سائزنگ کر سکتے ہیں یوز کرتے ہوئے. اس میں دیکھنا ہوتا ہے ڈیسیجن کی کون اسٹیک کرے گا اور کن لوگوں کو آرگنائزیشن سے سیپریٹ کرنا ہے. اس میں ڈیلے اینڈ پے ہائکس ہیں, فریز ہائرنگ ہے. جب ڈاؤن سائزنگ کرنے لگیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جو ہائرنگ ہے, فریش ہائرنگ ہے, اس کو فریز کر دیا جائے, اوور ٹائم کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے, ریٹین اور ری ڈپلائی امپلائیز کو جو سرپلس امپلائی ہیں ان کو جو ری ڈپلائی کیا جائے کسی اور یونٹ میں جہاں پہ شارٹیجز ہیں. اور اسی طرح سوئچ ٹو جاب شیئرنگ ہے, اور ایک آکروس دی بورڈ پے کٹس ہیں. اس میں کافی انسینٹیوز اور جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کٹ کر لیے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ان کو اتنی اٹریکٹیو اپنی جاب نہ لگے اور وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائیں. ارلی ریٹائرمنٹ اسکیمز ہیں, اور اس میں یہ جو ایک مین پوائنٹ وہ ہے کہ جو مورال ہے امپلائی کا, وہ جو رہ گئے ہیں ان کا مورال جو ہے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے آپ کی جو ریمیننگ ورک فورس ہے وہ ڈی مورلائز نہ ہو اور ان کی پرفارمنس سفر نہ ہو. نو وی ڈسکس ٹوڈے انڈسٹریل ریلیشنز. اس میں ہم بات کریں گے نیچر آف آئی آر کی, اینڈ دین نیڈ فار گڈ ریلیشن شپ بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکرز, اپروچز ٹو انڈسٹریل ریلیشنز, اسٹیکس آف پارٹیز, proactive strategy to IR, and role of HR department. These are the topics we will discuss today. What is industrial relations? Industrial relations concerned with the relationship between management and workers and role of regulatory mechanism to resolve disputes between employer and workers. یہ جو انڈسٹریل سیٹنگ میں ہے یہ اٹس جو ہے یہ ریئلٹی کہ جو ورکر ہوتا ہے اس کی انٹرسٹ اور ہے, جو مینجمنٹ ہوتی ہے, جو آنر ہوتے ہیں اس کی انٹرسٹ یہ ہے. جب کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں آپس میں تو یہ ایک موسٹ لائکلی کہ ان میں آپس میں ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ ہوتے ہیں. تو آئی آر جو بیسیکلی کنسرن کرتا ہے کہ ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹڈی کرتا ہے, اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے. اینڈ رول آف ریگولیٹری میکینزم, جو لیجسلیشنز ہیں, جو رولز ہیں, لا ہیں, ان کا کیا رول ہے to resolve the dispute between employers and workers. So IR is concerned with the systems, rules and procedures used by unions and employers to determine the reward for effort and other conditions of employment to protect the interest of the employed and their workers. So basically جو IR ہے, industrial relations ہے, these are the systems, rules and procedure جو کیا کرتے ہیں ورکر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو امپلائمنٹ ہیں وہ امپروو ہوں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, پے جو ہیں ویجز بڑھائی جائیں. بیسیکلی جو انٹرسٹ ہے ورکرز کے اس کو ایڈریس کیا جائے, اور یہ تھرو یونینز یونین جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے. اور امپلائر کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے رائٹس ہیں مینجمنٹ کے, ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. اینڈ ٹو ریگولیٹ ویز ان وچ امپلائیز ٹریٹ دیئر امپلائیز, کہ امپلائیز ایک بہتر انداز میں اپنے امپلائیز سے ٹریٹ کریں, اور جو ڈسپیوٹ آپس میں امپلائیز اور امپلائی کے درمیان ہے ان کو تھرو جو ہے جو پریویلنگ رولز اینڈ ریگولیشنز لیجسلیشنز ہیں اس فریم ورک میں ہینڈل کیا جائے. آئی آر covers following main topics: collective bargaining, role of management, unions and government, mechanism of resolving disputes, grievances and disciplinary policy and practices, labor legislation and industrial relation training. تو یہ آئی آر کے مین ٹاپکس ہیں جس میں رول آف مینجمنٹس ہیں, کیا ہے مینجمنٹ نے کیسے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے ہیں, یونینس کیسے فارم ہوں گی, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کون ہوگا, who will represent the union, who will represent the management, owner,
اور گورنمنٹ کا کیا رول ہے، ریگولیشنز کیسے، گورنمنٹ کی انٹرونشن کیسے ہوگی ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتے ہوئے، اور جو میکینزم ہے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا وہ کیا ہے، کس فریم ورک، کس لیجسلیشن کے تحت آپس میں جو ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں، کانفلکٹس ہیں ورکر اور امپلائر کے، وہ ریزالو کیے جائیں گے. اور ان کیس ورکر کو جو ہے امپلائر سے کوئی گریونس ہیں ریگارڈنگ دی، فار ایگزامپل ٹرمینیٹ کر دیا امپلائی کو، یا کمپنسیشن یا ویج کے ایشو ہیں، یا ورکنگ کنڈیشنز کے ایشوز ہیں، یا اور اس طرح کے، تو کیسے ڈسپلنری جو ہے گریونسز اس کو وہ روٹ کرنی ہے، اس کو کیسے گریونسز اپنی ٹاپ مینجمنٹ تک پہنچانی ہے، اور ڈسپلنری جو ہے کوئی ایکشن ہوا ہے، پروسیڈنگز ہوئی ہیں ورکر کے اگینسٹ، تو اس کو کیا جو رول کے تحت وہ کس جو ہے طرح اپنی گریونسز اور کتنے ٹائم پیریڈ میں اپنی گریونسز کس فورم پہ پیش کر سکتا ہے اور کس موڈ میں پیش کر سکتا ہے. لیبر لیجسلیشن اس میں جو ہے کافی لیجسلیشنز ہوئی ہیں، ہم ڈسکس کریں گے اس کو ڈیٹیل میں پاکستانی پرسپیکٹو میں کہ پاکستان میں کون کون سے لاز ہیں، لیبر لاز ہیں، کون سی لیبر لیجسلیشنز ہیں جو انڈسٹریل ریلیشنز کو ریگولیٹ کر رہی ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، آنے والے لیکچرز میں. اینڈ دین دس انڈسٹریل ریلیشن ٹریننگ ہے. یہ ٹاپکس ہیں بیسیکلی آئی آر کے. امپورٹنس آف آئی آر، وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو انڈسٹریل ریلیشنز، کیوں اچھا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے کہ اچھے ریلیشن شپ ہو امپلائر اور ورکر کے درمیان، اور کیا امپورٹنس ہے انڈسٹریل ریلیشن کی ایچ آر میں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم جو ہے انڈسٹریل سیٹنگز میں. اٹس مورل ڈائمینشن. نمبر ون امپورٹنس از مورل ڈائمینشن، کہ جو امپلائی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ورکرز جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں امپلائر کے لیے، امپلائر کے پاس اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں، پروڈکشن فیسلٹیز کے پاس ہوتی ہیں، فائنینشیل ریسورسز اس کے پاس ہوتی ہیں، جو ورکر ہوتا ہے اس کے پاس جو ہوتی ہیں اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں، لیبر ہوتی ہے جو آفر کرتا ہے. تو امپلائر کا کام ہے کہ وہ ایکسپلائٹ نہ کرے ورکرز کو، اور ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہ ہو جس سے اس کی ایکسپلائٹیشنز ہو رہی ہوں، اور جیسے پے ہے اس کو ٹائملی دی جائے، اوور ٹائم کے بارے میں. تو مورل ڈائمینشنز ہیں کہ جو ایز اے مینز امپلائر کو ایز اے جو ورکر ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے جو کنڈیشنز ہیں اس کا گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں وہ پھر امپوز کرتی ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے، یہ ڈسپیوٹ ریزالونگ پروسیجر ہونا چاہیے، اور ان کیس آف گریونسز ہیں وہ ڈسپلنری پروسیڈنگز کیسے ہینڈل کرنا ہے. جس طرح ورکرز کے رائٹ کو آئی آر جو ہے کنسرنڈ ہوتی ہے اور آئی آر ریگولیٹ کرتی ہے، اور تو اسی طرح جو رائٹ آف مینیجرز ہیں نا وہ بھی آئی آر کے اس میں آتے ہیں ڈومین میں، کہ مینیجرز امپلائر کی بھی ایک رائٹ ہے. تو یہ نہیں کہ انلیگل اسٹرائکس کی جائے، امپلائیز جو ہے اننیسیسری ڈیمانڈز کریں ویجز کی، تو اس کے لیے ایک سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے انڈسٹریل ریلیشنز کا، کہ وہ ورکرز کے بھی اور مینیجرز کے بھی، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، اونر ہے، اس کے بھی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. ہم ڈسکس کریں گے ابھی انکمنگ سلائیڈز، اور ہینڈلنگ ڈسپلنری پروسیڈنگز، اور جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کہ اس کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دی جائے ورکر کو جب اسے نکالا جائے، اور اگر وہ گریونس ہے تو وہ کس فورم پہ ورکر جا کے اپنی گریونسز شو کرے گا، کس کے تھرو اپنی گریونسز ٹاپ مینجمنٹ تک پہنچائے گا، کیا کیا فورم ہے. تو یہ آئی آر ریگولیٹ کرتا ہے بیسیکلی. اور فیئرنیس ان پریکٹسز اینڈ ورکنگ ریلیشن شپ، بیسیکلی اٹ انشورز that there is a fairness and fair practices in working relationship کہ جو working relationships ہو وہ میوچل بینیفٹ پہ ہو، اور ایک پراپر میکینزم ہو جس میں ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ ہو بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی. ان کیس آف ڈسپیوٹ ایک میکینزم ہو جو اس کو ریزالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے، اور اسی طرح جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ورک پریکٹسز ہیں، وہ فیئر ہونی چاہیے. تو یہ انڈسٹریل ریلیشن کی امپورٹنس ہے. اپروچز ٹو آئی آر، اس میں دیر آر 3 مین ٹائپس آف اپروچز. یونیٹری اپروچ ہیں، پلورلسٹک اپروچ ہیں، اور مارکسسٹ اپروچ ہیں. تو وی ڈسکس ان ڈیٹیل کہ یہ اپروچ جو ہے انڈسٹریل ریلیشنز کو کیسے دیکھتی ہیں.
یونٹی اپروچ کہتی ہے جی بیسڈ آن میوچل کوآپریشن انڈیویجول ٹریٹمنٹ شیئر گول اینڈ ٹیم ورک. یہ کہتی ہیں جو انڈسٹریل ریلیشن شپ ہے اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دی میوچل کوآپریشن اینڈ انڈیویجول ٹریٹمنٹ. جو ڈسپیوٹ ہے جو ورکر کا کسی کے امپلائر سے گریونسز ہیں وہ انڈیویجولی نیگوشیٹ کرنی چاہیے, ہینڈل کرنا چاہیے, اور دیر از اے کامن انٹرسٹ کی بیس پہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور میوچل کوآپریشن کی بیس پہ ہونا چاہیے اور ٹیم ورک کی بیس پہ جو ہے ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. اور ایوری ون گینز وین دیر از اے کامن انٹرسٹ اینڈ گولز اینڈ پروموشن آف ہارمنی. یہ کہتے ہیں جی جب کامن انٹرسٹ ہوں گے, کامن گولز ہوں گے, شیئرڈ ویژن ہوگا, میوچل کوآپریشن ہوگا تو امپلائر کا بھی اس میں فائدہ ہے اور امپلائی کا بھی فائدہ ہے. کانفلکٹ از ڈسٹرکٹیو اینڈ اننیسیسری. جو یہ یونٹی اپروچ ہے یہ کہتی ہے جی کانفلکٹ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ کانفلکٹ جو ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, اننیسیسری ہوتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہتر یہی ہے کہ میوچل کوآپریشن کی بیس پہ ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جو ورکرز اور امپلائر دونوں کے لیے بہتر ہے. ڈائریکٹ نیگوسیشنز ود امپلائز. جو امپلائز کے ساتھ ہے یونینز نہیں ہونی چاہیے, ڈائریکٹ نیگوسیشن ہونی چاہیے, ڈائریکٹ جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے انڈیویجول جو ہیں امپلائی ہیں اس کی گریونسز کو. اور اسی طرح جو ہے امپلائر کا بھی کام ہے کہ وہ اس کے بہتر انٹرسٹ میں ورکر کے کام کرے تاکہ اگر ورکر کو گریونسز نہیں ہوں گی تو کام اسموتھلی چلے گا, پروڈکٹیوٹی سفر نہیں ہوگی, اسٹرائکس نہیں ہوں گی, کانفلکٹ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ امپلائر کی بھی اور امپلائی کی بھی کہ وہ ایک بینیفیشل اینڈ میوچل کوآپریشن کی بیس پہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. اینڈ نو نیڈ ٹو انوالو گورنمنٹ اینڈ یونین ٹو ریزالو کانفلکٹ. یہ جو ہے یونٹی اپروچ ہے یہ گورنمنٹ ریگولیشنز کو اور جو انٹرونشن ہے گورنمنٹ کی اس کے اگینسٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ انٹرونشنز کی اور یونینز کا بھی کوئی رول نہیں ہونا چاہیے ٹو ریزالو دی کانفلکٹ. یہ جو ہونا چاہیے ون ٹو ون ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ جس امپلائی کو گریونس ہے اس سے ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کیا جائے اور کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے, جتنا ہو سکے کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے. اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو سمجھے, امپلائر بھی اور امپلائی بھی, اور دونوں بیسڈ آن میوچل جو کوآپریشن ہے اور شیئرڈ گول اور ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں. اب پلورلسٹک اپروچ کیا کہتی ہے؟ دیر از کمپیٹنگ انٹرسٹ, مینجمنٹ رول از ٹو ایکٹ ایز میڈیٹر امنگ کمپیٹنگ انٹرسٹ گروپ. یہ کہتے ہیں جی جو آرگنائزیشن ہے یہ بیسیکلی اٹس اے گروپ آف پیپل جن کے آپس میں کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. تو یہ ایک مینجمنٹ کا کام ہے ایز اے میڈیٹر جو ہے جو بھی کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں جو کسی ڈسپیوٹ کے صورت میں سامنے آتے ہیں ان کو ریزالو کرے. تو ٹریڈ یونینز آر ریپرزینٹیٹیو آف امپلائی انٹرسٹ. تو انڈیویجول بیس پہ نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے امپلائی سے, ایک ٹریڈ یونین ہونی چاہیے جو ریپرزینٹیٹیو ہو امپلائیز کی, ورکرز کی, وہ جو ہے وہ امپلائی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور وہی بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے. کنسیشنز اینڈ کمپرومائز بٹوین مینجمنٹ اینڈ یونینز. تو یہ جو ہے ڈسپیوٹس ہیں وہ نیسیسری ہیں, وہ ہوتے ہیں جب انڈسٹریل سیٹنگ میں فیکٹری میں یہ نارمل ہیں اور یہ ڈسپیوٹ جو ہیں یہ ایک ریالٹی ہے. تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک یونین ہونی چاہیے جو ریزالو کرے, جو امپلائی کے رائٹ کو اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. اور اس کے لیے جو ڈسپیوٹ ریزالو کرنا ہے اس کے لیے کچھ کمپنسیشنز, کنسیشن اینڈ کمپرومائز ہونا چاہیے نیگوسیشن کے تھرو مینجمنٹ اینڈ یونینز کے ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹ. Conflict between management and union is good for productive work environment and innovation. یہ آرگیومنٹ ہے پلورلسٹک اپروچ کا کہ جو کانفلکٹ ہیں از اے فنکشنل یا کنسٹرکٹیو. جو آپس میں ورکرز کا اور وہ امپلائیز کا جو آپس میں ڈسپیوٹ ہے بیسیکلی اٹس انیویٹیبل, یہ بہت ضروری ہے اور اٹس گڈ فار پروڈکٹیوٹی اینڈ ورک انوائرمنٹ, اچھی امپروونگ ورک انوائرمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے اور انوویشن کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ ڈسپیوٹ کو ایز اے کنسٹرکٹیو وے میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کانفلکٹ آتا ہے, ڈسپیوٹ آتا ہے تو دس از بیسیکلی این اپرچونٹی ٹو امپروو ورکنگ کنڈیشنز
ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور اسی طرح پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. یونین بیلنس انٹرسٹ آف امپلائیز اینڈ امپلائیز. یونین کا رول ہے ویری امپورٹنٹ ہے انڈسٹریل ریلیشنز میں. یہ بیسیکلی جو ہوتی ہے بیلنس کرتی ہے امپلائیز اینڈ امپلائر کے انٹرسٹ کو. وہ اس طرح کے امپلائر جو ہوتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں, اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں, وہ مور پاورفل گروپ ہوتا ہے کیونکہ امپلائر جو ہوتا ہے وہ امپلائمنٹ دے رہا ہوتا ہے ورکر کو. اس کے پاس جو ہوتے ہیں فائنینشیل ریسورسز بھی ہوتے ہیں, اکنامک ریسورسز بھی ہوتے ہیں, ڈیسیجن پاور بھی ہوتا ہے. تو ایک جو کلیکٹیو جو ہے تھرو یونینز جو کلیکٹیو ایفرٹس ہیں, کلیکٹیو بارگیننگ ہے, وہ بیلنس کرتی ہے اس پاور اسٹرکچر کو کہ سارا جو پاور کا جو ہے امپلائر کی طرف نہ ہو پاور کا شفٹ, بلکہ تھرو یونین جب کلیکٹیو ہو کے ورکرز یونین کے تھرو بات کریں گے تو دس ول بی اے بیلنس بٹوین بیلنس آف پاور بٹوین امپلائر اینڈ امپلائر. اور اسی طرح انٹرسٹ بیلنس آف انٹرسٹ ہوگا. گورنمنٹ انٹرفیئرز ان فارم آف ریگولیشنز ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف سوسائٹی اینڈ امپلائز. گورنمنٹ کی ریگولیشنز بہت ضروری ہیں. ایٹ ٹائم جو ہے ورکرز اور امپلائرز آپس میں ایک جو ہے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں کر سکتے تو یہ اس صورت میں ہے کہ کانفلکٹ جو ہے بڑھنے کا چانس ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہونی چاہیے, میکینزم ہونا چاہیے اور جس کے فریم ورک کے اندر جو ہے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے, اور گورنمنٹ کو ایکٹیولی انٹروین کرنا چاہیے تھرو لیجسلیشنز ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف سوسائٹی اینڈ امپلائیز کے. کرکس کیا ہے؟ Conflict is inevitable and need to be contained within the social mechanism of conciliations, collective bargaining and arbitration. یہ کنفلکٹ کو یہ اپروچ ایز اے پازیٹیو دیکھتی ہے, کنسٹرکٹیو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ ہے کنفلکٹ ہوتا ہے, آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اٹس انیویٹیبل. مگر جو اس سے اپرچونیٹی ہے وہ لینی چاہیے, اس کو ایک کنٹین لمٹ میں رکھنا چاہیے, کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے اور تھرو کنسیلیشنز آپس میں بارگیننگ نیگوسیشن کے تھرو اور کلیکٹیو بارگیننگ یونین کی جو ہے یونین کے فارم میں یونین کے تھرو جو ہے ورکرز جو ہیں اپنے جو رائٹس ہیں, گریونسز ہیں, انٹرسٹ کو ہیں پریزنٹ کریں آنر کے سامنے. اور آربیٹریشن گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے, جو ہے انہیں ایک میکینزم پرووائڈ کرنا چاہیے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, اور لاز ہونے چاہیے ٹو ریزالو دی ڈسپیوٹس بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی. تو اس کو آربیٹریشن کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یونینز کا بھی رول ہے اور لیجسلیشن جو مشینری ہے گورنمنٹ کا بھی رول ہے انڈسٹریل ریلیشن میں. مارکسسٹ اپروچ کیا کہتی ہے جی؟ کنفلکٹ از انیویٹیبل بٹ اٹ بیکاز آف کیپیٹلسٹ سوسائٹی. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے پلورلسٹک میں بات کی کہ وہ بھی کہتے ہیں کنفلکٹ ضروری ہے, وہ ہوتا ہی ہوتا ہے, اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ مارکسسٹ اپروچ کہتے ہیں جی کنفلکٹ از انیویٹیبل بٹ اٹس بیکاز آف دی کیپیٹلسٹ سوسائٹی. یہ جو وجہ ہے یہ اس وجہ سے کانفلکٹ ہوتا ہے بیکاز از اے کیپیٹلسٹک سوسائٹی جس میں آنر جو ہوتا ہے وہ ریسورسز اس کے پاس ہوتے ہیں, فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس ہوتی ہے. دیر از اے گیپ بٹوین رچ اینڈ پور ان دی سوسائٹی. تو یہ جو کیپیٹلزم ہے جو وہ بیسیکلی جو ہے سبب ہے کانفلکٹ کا. Conflict is not because of competing interest of employees and management but division within society between people who own resources and people who offer labor. جو پریویس ہم نے ابھی اپروچ دیکھی تھی اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کانفلکٹ جو ہے بیسیکلی کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں, کہ ورکر کے انٹرسٹ اور ہوتے ہیں, امپلائر کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. فار ایگزامپل ورکر چاہتا ہے کہ جو کمپنسیشن بجٹ ہیں, جو ویج ہیں وہ منیمم ہو تاکہ اس کا خرچہ کم ہو, ایکسپینس کم ہو. ورکر چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پیز اچھی ہو تاکہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ انکریز کرے. تو یہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہے, تو جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہوتے ہیں. مگر جو مارکسسٹ اپروچ کہتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کمپیٹنگ انٹرسٹنگ ہے, بیسیکلی جو اس کا ریزن ہے وہ ڈیویژن ہے سوسائٹی میں. جو پور اور رچ کا گیپ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک کنفلکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایک امپلائر جو ہوتا ہے ریسورسز اون کرتا ہے اور پیپل جو ہوتے ہیں جو ورکر رہتے ہیں وہ لیبر آفر کرتے ہیں. تو دیر از اے گیپ بٹوین ورکر اینڈ امپلائر. ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے ان میں بڑا ہی ڈفرینس ہے. تو یہ جو ہے ڈیویژن ہے سوسائٹی میں, دس از بیسیکلی کاز آف ڈسپیوٹ, انڈسٹریل ڈسپیوٹ. انڈسٹریل کانفلکٹ از بیکاز آف سوشل اینڈ پولیٹیکل انریسٹ. تو یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے, سوشل جو جس کو کہہ سکتے ہیں ہم
جو ایک ڈپرائیویشن ہے، محرومی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، امپلائر اتنا امیر ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، اور وہ کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں ورکر کو، اور ورکر جو ہوتے ہیں امپلائر کی طرف کوئی اور ایٹیچیوڈ ہے ان کے اندر ایک ڈپرائیویشنز ہیں، محرومی ہے، احساس محرومی ہے، غربت ہے. تو یہ جو سوشل اینڈ پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ سبب ہے انڈسٹریل کانفلکٹ کا. ٹریڈ یونینز آر فورم ٹو ریئیکٹ ٹو کیپٹلزم ایکسپلائٹیشن اینڈ برنگ سوشل ریولیوشن. یہ اسٹرانگلی آرگیومنٹ کرتی ہے، اسٹرانگلی فیور کرتی ہے جو ٹریڈ یونینز ہیں بیسیکلی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے امپلائی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے انڈر کیپٹلزم. کیونکہ جو کیپٹلزم ہے وہ ایکسپلائٹیشن بیس جو ہے سسٹم ہے. اس میں جو ریسورس اون کرتا ہے وہ ریسورس جو ورکر ہیں وہ اپنی ایفرٹ دیتے ہیں، لیبر دیتے ہیں، اور جو پروفٹ ہوتا ہے سارا وہ اونر لے لیتا ہے، اور ان کو ایک منیمم ویجز دی جاتی ہے، اور اس طرح جو ایکومولیشن آف ویلتھ ہے وہ اونر کے پاس ہوتی جاتی ہے. تو یونینز جو ہیں فورم ہے تاکہ وہ ایکسپلائٹ ہونے سے بچائے. جو ایکسپلائٹیشنز ہیں جو امپلائر کی، سرمایہ دار کی، جاگیردار کی، ورکر کی طرف، لیبر کی طرف، اسے روکا جائے. ایک بیلنس آف پاور ہونا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے یونینز کے تھرو. تو یونینز کے تھرو سوشل ریولیوشنز آ سکتے ہیں. ٹریڈ یونینز میک امپلائیز پوزیشن مور اسٹرانگ ان کیپٹلسٹک سوسائٹی. انڈیویجول بیسس پہ جو ہے بارگین کرنا بڑا مشکل ہے امپلائر کے ساتھ. ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈیسیجن پاور ہوتی ہے، وہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں امپلائی کو. تو یونین جو ہوتی ہیں وہ پوزیشن جو ہے، بارگیننگ پوزیشن جو ہوتی ہیں امپلائیز کی، وہ اسٹرانگ بناتی ہیں. آل اسٹرائکس آر لیجیٹیمیٹ، فیئر اینڈ پولیٹیکل. یہ جو ہے آرگیومنٹ کرتا ہے اس فیور میں کہ جتنی ہی اسٹرائکس ہوتی ہیں ورکر کی طرف سے، ان کو کوئی گریونسز ہوتے ہیں، ان کے کوئی جو ہے اپنے کوئی جو ہے ان کی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں جب وہ نہیں پوری ہوتی ورکرز کی، تو وہ اسٹرائک کرتے ہیں. اور اس وجہ سے اسٹرائک جو ہے لیجیٹیمیٹ ہے. یونینز اسٹرائک کرتی ہیں، دیز آر فیئر، دیز آر پولیٹیکل. تو ان کا اس کو ایز اے اسٹرائکس کو وہ ایک لیجیٹمائز وے دیکھتے ہیں کہ اپنے رائٹ منوانے کے لیے. in Marxist approach, regards state intervention through legislation is to protect the honor. یہ بیسیکلی جو ہے جو مارکسٹ اپروچ ہے وہ کہتی ہے گورنمنٹ ریگولیشن جو ہوتے ہیں منیمم ہونا چاہیے، اور یونینز جو ہیں ان کو ایک جو ہے افیکٹو رول پلے کرنا چاہیے ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا کیپٹلزم میں وہ لیجسلیشن جو کرتی ہے بیسیکلی وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے آنرز کے رائٹ کو. یہ جو کیونکہ ریسورسفل ہوتے ہیں امپلائر، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہی آنر جو ہوتے ہیں کسی طرح لیجسلیشنز جو یہ فورم ہوتے ہیں جو باڈیز لیجسلیشنز بناتی ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں. جیسے پولیٹیکل یہ وہ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ کرتے ہیں یہ جو آنر ہوتے ہیں، اور یہ ایک ریپریزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے جو لیجسلیشنز بناتی ہیں. تو یہ بیسیکلی لیجسلیشنز وہ بنائیں گے جس سے آنر کو پروٹیکشن ملے، اس کے رائٹ کو پروٹیکشن ملے، نہ کہ ورکر کے رائٹ کو پروٹیکشن ملے. تو اس وجہ سے جو مارکسٹ اپروچ ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کی ریگولیشنز جو ہیں، لیجسلیشنز جو ہیں، جو گورنمنٹ کی انٹرونشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امپلائر کے یا آنر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. What are the different parties to IR? What are the parties to IR? اس میں ڈفرینٹ جو ہیں پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں. اس میں ایک تو ہے امپلائیز، ایک ہے امپلائر خود، اور پھر امپلائیز ایسوسیشنز ہیں جن کو ٹریڈ یونینز کہتے ہیں. امپلائیز ایسوسیشنز بھی ہیں، پھر گورنمنٹ ہیں، اینڈ کورٹس اینڈ ٹریبونلز ہیں. These are basically six main stakeholder. Employees. تو یہ جو ہے انڈسٹریل ریلیشن کو جو یہ ایجوکیٹڈ اور ٹیکنیکل اسٹاف ہے ایز اے وے دیکھتا ہے، ایک میکینزم دیکھتا ہے جس کے تھرو اپنے گریفنسز ریزالو کریں، اپنی ویج ڈیمانڈ کو جو ہے منوائیں، اسی طرح اپنے رائٹس کے جو ہے پروٹیکٹ کریں، اور ورکنگ کنڈیشنز کو جو ہے بہتر کروا سکیں. تو یہ اور اس طرح کی اپرچونٹی ہوتی ہے ان کے لیے انڈسٹریل ریلیشنز، جس میں اپنے رائٹس
اور اپنے جو ہیں انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے اور اپنی ڈیمانڈ کو منوائے، اور ڈیسیجن میکنگ میں اپنا ان کا بھی رول ہونا چاہیے۔ امپلائرز جو ہیں یہ اندر اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ امپلائر جو ہوتے ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ جو ہے پلیئر ان دی انڈسٹریل ریلیشن، بیکاز دے اون ریسورسز، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ہائر کرنے کی، فائر کرنے کی، ان کے پاس ایک ڈیسیجن میکنگ پاور ہے کہ کسی یونٹ کو بند کر دیں، انویسٹمنٹ بند کر دیں، تو یہ دیز آر دی ویری امپورٹنٹ جو ہیں پلیئرز ان دی انڈسٹریل ریلیشن۔ اسی طرح جو ہے امپلائر کے جو ہیں ڈفرینٹ ٹیکٹکس جو ہے امپلائر کرتا ہے ٹو ڈیل ود دی نیگوسیشنز، اس میں یہ ہے کہ اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وہ تھریٹ دے سکتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہم کروانے لگے ہیں جس کی وجہ سے لیبر کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی، یا اس طرح ہے کہ ان کے پاس ریسورس ہوتے ہیں تو وہ یہ لوائلٹی ون کرنے کے لیے جو ہے انڈیویجول کسی لیبر یونین کے جو ہے ریپریزنٹیٹیو کو برائب کر کے ان کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہے کسی اور یونٹ سے شفٹ کر کے، اگر کوئی ورکرز نے اسٹرائک کی ہیں تو وہ کسی اور یونٹ سے انٹینشنلی ٹرانسفر کر کے اپنے جو ہے جو اپنے امپلائیز ہیں جو ان کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ ہیں وہ لے آتے ہیں، تاکہ ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرائک کو جو ہے وہ اس کو ناکام بنائیں۔ اسی طرح ہے کہ وہ جو اسٹرائکس پہ جا رہے ہیں ورکرز، ان کو تھریٹ دے کے ان میں سے کچھ اسٹرائکرز کو جو ہے نکال دیں، فائر کر دیں، تو یہ بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یا پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرتے ہوئے وہ اپنا ڈسپیوٹ کو یا جو ہے اسٹرائک سے ورکر کی اس کو بند کرا دیں۔ تو یہ ہے امپلائر کا اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ پلیئر ان انڈسٹریل ریلیشنز، کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیں امپلائیز ایسوسیشنز، یہ ہے یونینز، بیسیکلی ٹریڈ یونینز ہو گئے، اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں۔ یہ یونینز جو ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو بارگیننگ کانسیپٹ ہے، فلاسفی ہے، جس کے جو ورکر جو ہوتے ہیں وہ اپنے رائٹ انڈیویجول نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، تو یونین از اے گروپ آف جو ورکرز جن کو نامینیٹ کرتے ہیں ورکر، جن پہ اپنا جو ہے کانفیڈنس شو کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کانفیڈنس، اس کی جو ریپریزنٹیشن ورکر نے دی ہوئی ہوتی ہے یونینز کو، ان کی بہاف پہ وہ امپلائیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہتر بنانے کے لیے نیگوشیٹ کرتی ہے، ویجز امپروو کرنے کے لیے نیگوشیٹ کرتی ہے، اور وہ میک انشور کرتی ہے یونین کے جو ہے انڈیویجول ورکرز کے جو ہے رائٹس جو ہے وہ جو ہے پروٹیکٹ ہوں، اور ان کو ان کی جو لیگل ڈیمانڈز ہیں، جو ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوں، اور ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اور جو اسی طرح جب ورکرز کی ایسوسیشن ہوتی ہیں، اسی طرح جو امپلائرز ہوتی ہیں ان کی بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سی این جی ایسوسیشنز ہیں، ایپٹما ہیں، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشنز ہیں، اسی طرح پولٹری اینڈ فیڈ کی ایسوسیشن ہیں۔ تو یہ گروپ ہوتے ہیں، گروپ آف جو ایک ہی انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں، اور ایک آرگنائزیشنز، وہ آپس میں ایک ایسوسیشن بناتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ امپلائرز کے جو رائٹ ہیں، جو انڈسٹری میں رائٹس ہیں، اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کریں، اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ تو ابھی جو ریسنٹ ایگزامپلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی این جی کی جو پرائسز ہیں ان میں جو گورنمنٹ نے کمی کی ہے، تو اس کو امپلائر ایسوسیشن ایک فورم کے طور پہ اب وہ ایک نیگوشیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور ایون تھریٹ بھی دے رہے ہیں کہ وہ اپنا اسٹرائکس پہ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے امپلائرز ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ایک تو یہ اپنے جو رائٹس کو جو ہے اپنے امپلائرز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایٹ ٹائم جو انڈسٹریل جو ان کا ایک پازیٹیو رول یہ بھی ہے کہ وہ ایک جو ہے اپنے انڈسٹری کی جو ہے اس میں ڈیٹا انالیسز، انفارمیشن، اور جو پالیسی کے لیے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے فیڈ بیک کرتے ہیں گورنمنٹ سے، وہ اپنے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جو اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں، یا اس انڈسٹری کو انسینٹیو دینے کے لیے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے، یا کسی انٹرنیشنل فورم پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کنٹری کو۔
تو یہ ہے امپلائیز ایسوسیشن کا کام. اور گورنمنٹ کا کام ہے تھرو لیجسلیشنز. گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہوتی ہے انڈسٹریل ریلیشن میں وہ ہوتی ہے لیجسلیشنز کے تھرو. اس میں انڈسٹریل ریلیشن شپ آرڈیننس ہیں اور اس طرح کے اور لیبر لاز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے ان کمنگ لیکچرز. تو یہ جو ہے گورنمنٹ کو ایک تھرو لیجسلیشن گورنمنٹ انٹرونشن کرتی ہے انڈسٹریل ریلیشنز میں اور یہ مینیج کرتی ہے ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں کانفلکٹ ہیں ان کو ایک پرووائڈ کرتی ہے میکینزم انڈر دی فریم ورک کہ کیسے ریزالو کیا جائے, کیسے امپلائیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور امپلائیز کو کیسے فورس کیا جائے کہ وہ امپلائی کے جو بیسک رائٹس ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو انوائرمنٹ ہے ان کو پرووائڈ کرے. اسی طرح کے امپلائر کو بھی پروٹیکٹ کرے تھرو لیجسلیشن کہ وہ اللیگل اسٹرائکس, اللیگل ڈیمانڈز, اننیسیسری ڈیمانڈز ہیں ورکر کی اور ان کو وہ نہ کریں. تو یہ گورنمنٹ تھرو لاز یہ انٹروین کرتی ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ میں. اسی طرح کورٹس اینڈ ٹریبونل کا رول ہے. لیبر کورٹس ہیں جو ڈیسیجن کرتی ہیں ان کیس اگر ڈسپیوٹس ہیں وہ آپس میں ورکرز اور امپلائر کے درمیان جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو سکے تو پھر نیکسٹ فورم یہ ہے کہ وہ کورٹس ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں لیبر لاز کے انڈر. تو یہ 6 جو ہیں مین پلیئرز ہیں, پارٹیز کہہ سکتے ہیں جو انڈسٹریل ریلیشن شپ میں ہے اور جو ڈٹرمن کرتے ہیں امپلائر امپلائیز ریلیشنز کیسا ہوگا اور کس لیول پہ کیا رول ہے. IR اسٹریٹجی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل ریلیشن اسٹریٹجی ون از ریئیکٹیو اسٹریٹجی. اس میں ہے ریزالو کانفلکٹ وین اٹ ارائزز اینڈ ریچ ٹو انکنٹرولبل لیول. یہ بیسیکلی ریئیکٹیو اپروچ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے اور کانفلکٹ کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ اب بات خراب ہو رہی ہے, اسٹرائک تک جا رہی ہے یا کوئی کانفلکٹ کی وجہ سے بہت بڑا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا فیکٹری پریمیسز میں یا یہ انکنٹرولبل لیول پہ جا رہا ہے, تو اس وقت اس سے کو مینیج کیا جاتا ہے ڈسپیوٹس کو. جبکہ پرو ایکٹیو میں ہوتا ہے فارورڈ لکنگ اپروچ ہوتی ہے. اس میں ویل پلانڈ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ کیسے ریلیشن شپ کو انڈسٹریل ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے, بجائے کانفلکٹ ہونے کے بعد اس کو ریزالو کیا جائے. پہلی جو ہیں جو ان رائٹنگ اور ایک پالیسی ہو, ایک اسٹریٹجی ہو, ویل پلانڈ اسٹریٹجی ہو کہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کو مینیج کیا جا سکے, اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے اور کانفلکٹ کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے. 4 مین کمپوننٹس آف پروٹیکٹیو اسٹریٹجی ہیں جو اس میں کمیونیکیشن ہے, ریلیشن شپ ہیں, کمپیٹنس ہیں, ڈسپلن اینڈ کانفلکٹ ہیں. دیز آر دی 4 کمپوننٹس جو پروٹیکٹیو اسٹریٹجی میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. فیکٹرز افیکٹنگ امپلائی ریلیشن شپ اسٹریٹجی, ایک انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں کس قسم کا ریلیشن شپ ہے امپلائیز میں اور امپلائر میں. انٹرنل میں آتا ہے the attitude of management to unions and employees. What is the attitude of management to unions and employees? کچھ جو مینجمنٹ ہوتی ہیں اس کو یونینز کو اور امپلائیز کے جو ہے اس کو ہاسٹائل وے میں دیکھتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یونینز جو ہیں یہ آلویز جو ہیں یہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں, تو ان کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو نہیں ہوتا ان کی طرف. اسی طرح دا ایٹیچیوڈ آف امپلائیز اینڈ یونینز ٹو مینجمنٹ. اب امپلائی کا جو ورکرز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, وہ مینجمنٹ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ کتنا سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے, ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. کچھ جگہ پہ ریلیشن شپ بڑا ہاسٹائل ہوتا ہے, مینجمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کی سرٹن ریزنز ہو سکتی ہیں کہ مینجمنٹ میں نے کوئی پرومسز کی ہوں وہ پورے نہ کی ہوں, اس کی وجہ سے جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے امپلائیز کا اور یونینز کا, وہ ڈسٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے. اور اسی طرح دا ایٹیچیوڈ آف امپلائیز ٹو یونینز, یونینز میں جو ہیں جو یونینز کو امپلائیز کیسے دیکھتی ہیں, اس میں جو ورکرز ہیں فیکٹری میں وہ سارے یونینز کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فورم جو ہونا چاہیے یا نہیں, یا یونین جو ہے صرف یونین جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اور ورکرز کے لیے نہیں کام کرتے, تو یہ نہیں ہونے چاہیے یونین کیونکہ یہ انٹرسٹ کو نہیں پروٹیکٹ کرتے. یا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے رائٹ کو
پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو کیا ایٹیچیوڈ ہے امپلائیز کا یونین کی طرف، یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا۔ دا اسٹرینتھ آف یونینز کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ ایک ہے کہ یونینز جو ہوتی ہیں کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ، اور وہ اپنی بات منوا لیتی ہوں اور کافی افیکٹو ہوتے ہیں، تو اور کچھ جگہ پہ یونینز ہوتی ہیں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، ویک ہوتی ہیں۔ تو یہ کس قسم کے یونین کی اسٹرینتھ ہیں، تو دیٹ ڈٹرمن امپلائی ریلیشن شپ۔ تو اس میں کچھ یونینز ہو گئے ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی سی ایل کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اور اس میں اسٹرائکس ہوئی ہیں، انہیں ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی۔ اسی طرح یونین کافی اسٹرانگ ہو تو وہ رکوا لیتی ہے، اپنے ڈیمانڈز پورے کروا لیتی ہے۔ اسی طرح وابڈا ایسوسیشن ہے، یونین ایسوسیشن ہے، تو یہ جو اسٹرائکس کے تھرو اپنے ایک پراپر فورم پہ یونین کی اسٹرینتھ ہو تو یہ نیگوشیٹ کر کے پولیٹیکل انفلوئنس ڈال کے مینجمنٹ سے اپنی ڈیمانڈ منوا سکتی ہے۔ The extent to which agreed and effective procedures and rules exist within the company to resolve disputes and handle disciplinary matters۔ اب یہ کس لیول کے جو ہیں اور ایگریڈ اینڈ افیکٹو پروسیجرز اینڈ پالیسیز اور رولز ہیں جو آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں، اگر کلیئر رولز ہوں گے، پروسیجرز ہوں گے، ڈسپلنری جو ہینڈلنگ پروسیجرز ہیں کہ اگر کوئی ڈسپلنری جو ایکشن ہوتا ہے کس نے ہینڈل کرنا ہے، گریونس پروسیجر کیا ہے، اسی طرح جو ہے کانفلکٹ ہیں کیا ریزالو کیسے کرنے ہیں، تو یہ اگر کلیئرلی اسٹیٹڈ ہوں گے، ایگریڈ ہوں گے، تو یہ ہے کہ کانفلکٹ کو مینیج کرنا اور ریزالو کرنا آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو جہاں پہ جو ایگریڈ اور افیکٹو پروسیجر نہ ہوں، تو اس میں پھر ایکسپلائٹیشنز اور بہت زیادہ وہ ہیں مشکل ہوتا ہے کانفلکٹ کو جو ہے ریزالو کرنا۔ دا کمپیٹنس آف مینیجرز ٹو ڈیل ود امپلائیز ایشوز، دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے اور اس کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں یونین سے، امپلائی سے، اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں، ان کے پاس اسکلز ہیں، نیگوسیشن اسکلز ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کہ اچھے ریلیشن شپ مینیج کر سکتے ہیں۔ ایون جو ہے ورکرز کو نہ اسٹرائک پہ جانے سے روک سکتے ہیں، ان کو اچھے بہتر انداز میں نیگوشیٹ کر کے ان کے یہ ہیں کہ امپلائر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں امپلائیز کو۔ تو یہ کمپیٹنس آف مینیجر جو ہے وہ کافی میٹر کرتا ہے امپلائیز ریلیشن شپ میں۔ اگر مینیجر کمپیٹنٹ نہیں ہے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے نیگوسیشن کی، تو اس کا یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ یونینز جو ہوتی ہیں، امپلائیز جو ہوتے ہیں، وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کیسے نیگوسیشن پروسیس کو، بارگیننگ پروسیس کو جو ہے مینیجرز جو ہیں ڈیل کرتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایکسٹرنل میں اسٹرینتھ اینڈ افیکٹونیس آف امپلائیز ایسوسیشن، اسی طرح امپلائیز کی ایسوسیشن کی ہم نے بات کی، جو امپلائیز جو ہے آپس میں ایک یونین بناتے ہیں، ایسوسیشن بناتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کتنی اچھی ہے۔ اگر وہ اسٹرینتھ ان کی اچھی ہے، ان میں کوآرڈینیشن اچھی ہے، تو کسی ایک آرگنائزیشن میں پرابلم ہوگا، کسی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انفلوئنس ہوگا، تو وہ ایک اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی اسٹرینتھ ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے اپنی جو بات ہے، اپنی جو ڈیمانڈس ہیں اور اپنے جو وہ کام نہیں کرنا چاہتی ان کو وہ روک سکتی ہیں اور ان کے اپنے جو رائٹ کو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اگر ان کی اپنی ایسوسیشن مضبوط ہو۔ اور دا پے اینڈ امپلائمنٹ سچویشن ایٹ لوکل اینڈ نیشنل لیول، کیا امپلائمنٹ کی سچویشن ہے؟ اگر ان امپلائمنٹ زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ورکر کی پوزیشن بھی ویک ہوگی، اس ایریا میں ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے اور ایجوکیشن لیول اتنا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ورکر کی پوزیشن اسٹرانگ ویک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نیشنل اور انٹرنل لیول پہ کیا جو پرٹیکولر آکوپیشن ہے یا جو انڈسٹری ہے اس کی کیا جو ہے پے لیول ہے یا امپلائمنٹ سچویشن اس انڈسٹری میں، تو یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے ایکسٹرنل فورسز میں امپلائی ریلیشن شپ کو۔ دا لیگل فریم ورک ان وچ آئی آر آپریٹس، اٹس اے ویری امپورٹنٹ۔ یہ لیگل فریم ورک ہوتا ہے، ایک میکینزم ہوتا ہے جو ہے انڈسٹریل ڈسپیوٹس ہوتا ہے، اور اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کیسے کس میکینزم یا فریم ورک کے تحت جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو کس اس میں ریزالو کرنے ہیں، کون سے لاز ہیں، کلازز ہیں جو ڈسپیوٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہیں، یونینز کے بارے میں ہیں،
امپلائز کے رائٹ کے بارے میں ہیں. تو جتنا اسٹرانگ لیگل فریم ورک ہوگا اور اس کی اچھی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی وہ ایک جو ہے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ لیٹ ڈاؤن پروسیجرز اینڈ رولز ہوں گے جس کے اندر رہ کے جو ہیں ورکرز نے اپنی ڈیمانڈز پوری کروانی اور امپلائرز نے اپنے رائٹس جو ہے انٹرسٹ ہیں پروٹیکٹ کرنے. تو جتنا اچھا لیگل فریم ورک ہوگا اس میں اتنی ہی کم ایکسپلائٹیشن ہوگی ورکر کی. اس میں رول کیا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا؟ وی آر ڈسکسنگ انڈسٹریل ریلیشن, تو اس میں ہم بات کرتے ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے. جو موٹیویٹڈ اینڈ کمپیٹنٹ ورک فورس از ریسپانسبلٹی آف ایچ آر ہے. بیسیکلی جو ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے ہیں, جو اوریجنیٹ ہوتے ہیں, جو ڈسپیوٹ کے ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ ریگارڈنگ دی امپلائمنٹ ہوتی ہے. جب ورکرز انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے, ویجز سے, ان کو موٹیویشن نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے وہ اسٹرائکس پہ جاتے ہیں یا وہ اپنا گریونسز جو ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے ایچ آر کا کام ہے کہ موٹیویٹڈ اور کمپیٹنٹ ورک فورس جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ہو. Through effective recruitment, work conditions, job design, safety and health environment, training and compensation, HR department satisfies employees and organization needs. ایچ آر کا کام ہے کہ جو کمپیٹنٹ اینڈ موٹیویٹڈ ورک فورس آرگنائزیشن میں اس کی کنٹینیوس سپلائی کو انشور کرے. وہ اس میں وہ ریکروٹمنٹ, افیکٹو ریکروٹمنٹ کے تھرو ایک ورکنگ کنڈیشنز ہیں یا جاب ڈیزائن اس طرح کرے کہ اس میں جو ہے جو انسیٹسفیکشن ہے وہ کم ہو, اس کو جو امپلائز کی گریونسز کم ہو, سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں امپلائز کو تاکہ ان کی کنسرنس کم ہو ریگارڈنگ دی دیئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اینڈ اسی طرح ٹریننگ اینڈ کمپنسیشن ایسی ہوں جو ان کو اکویٹیبل فیل کرے, ان میں اتنی گریونسز اس کمپنسیشن کے بارے میں نہ ہو, انیکویٹی نہ فیل ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کانفلکٹ ارائز ہو اور وہ ڈسپیوٹ ارائز ہو اور اسٹرائکس پہ جائیں, یا کوئی ایسی ڈیمانڈز ان میٹ نہ ہو ورکر کی جو ڈسپیوٹ کا سبب بنے. تو یہ ایچ آر کا کام ہے کہ تھرو ریکروٹمنٹ, ڈسکرائبنگ ورک کنڈیشنز, جاب ڈیزائنز, پرووائڈنگ سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ اور کمپنسیشن کے تھرو کوشش کرے کہ جو امپلائیز ہیں وہ سیٹسفائڈ رہیں اور اسی طرح آرگنائزیشن کی نیڈز بھی پوری ہو رہی ہوں. Through these efforts, it's contribute to quality of life of workers. جب اس طرح کی ایفرٹس کرتی ہے ایچ آر, وہ سیٹسفائڈ ہوتے ہیں ورکرز اپنی ویجز سے, اپنی ورکنگ کنڈیشن سے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف اپائنٹمنٹ سے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, اور تو اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے انکریز کرتی ہے. تو ورکرز بیٹر کوالٹی آف لائف, لیس لائکلی ٹو ریزالو انوالو ان ڈسپیوٹس اینڈ گو آن اسٹرائک. تو ڈیفینیٹلی جن ورکرز کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے وہ ورکنگ کنڈیشن سے سیٹسفائڈ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایچ آر پالیسی اینڈ پروسیجرز کافی فیئر ہیں, اور اسی طرح جو ہے ان کی جو باقی جو نیڈز ہیں, ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, تو وہ سیٹسفائڈ ہوں گے, ان کا کوالٹی آف لائف اچھا ہوگا. وہ جب سیٹسفائڈ ہوں گے تو وہ ریزسٹ نہیں کریں گے, انہیں کوئی ریزن نظر نہیں آئے گی ریزسٹ کرنے کی, اور اس وجہ سے وہ ڈسپیوٹس میں نہیں پڑیں گے اور اسٹرائکس نہیں ہوں گی. تو یہ ایچ آر کی مین رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ ایسی افیکٹو ایچ آر پالیسی پریکٹسز کرے, پھر پریکٹسز ہوں اور افیکٹو ایچ آر فنکشن ہوں جس میں جو ہے امپلائیز سیٹسفائڈ فیل کریں اور ان کی کم سے کم ڈسپیوٹس یا گریونسز ہوں. نو وی سمرائز ٹوڈے ٹاپک. ہم نے آج کے ٹاپک پہ بات کی انڈسٹریل ریلیشن کی. انڈسٹریل ریلیشن ہم نے ڈسکس جیسے کیا, یہ ایک ہے ریلیشن شپ ہے, یہ کنسرن ہوتا ہے ریلیشن شپ بٹوین ورکرز اینڈ امپلائر, اینڈ جو لیگل فریم ورک ہے جس کے تھرو ڈسپیوٹ ریزالو کیے جائیں گے. تو یہ انڈسٹریل ریلیشن شپ کا بیسیکلی جو ہے ڈومین ہے, اس پہ فوکس کرتے ہیں انڈسٹریل ریلیشن شپ, اور نیڈ فار گڈ ریلیشن شپ بٹوین مینجمنٹ اینڈ ورکرز. ایز یو نو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اچھے ریلیشن شپ ہوں ورکرز اور مینجمنٹ کے درمیان,
تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا اسموتھ فنکشننگ ہوگی, پروڈکٹیوٹی نہیں سفر کرے گی, اور امپلائیز جو سیٹسفائڈ امپلائیز ہوتے ہیں اور جن کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوتے ہیں. جب ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, کانفلکٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایک جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے, اسٹریکس ہوتی ہیں, تو پروڈکٹیوٹی سفر کرتی ہے. تو یہ ایک کیوس کی صورت ہو سکتی ہے اگر اچھے طریقے سے مینج نہ کیے جائیں ورکرز اینڈ مینجمنٹ کے درمیان ریلیشن شپ کو. تو بہت ضروری ہے کہ ایک گڈ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے مینجمنٹ اینڈ ورکرز کے درمیان. اپروچز ہم نے ڈسکس کی انڈسٹری ریلیشن شپ کی, اس میں یونٹری اپروچ تھی, پلورلسٹک اپروچ تھی, مارکسسٹ اپروچ تھی. ایک اپروچ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے انٹرونشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, مارکسسٹ اپروچ, کیونکہ یہ آنر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یونینز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور یہ سوسائٹی کی جو ہیں ڈیوائڈ ہیں رچ اور پور کے درمیان, اس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ ارائز ہوتے ہیں. یونٹی اپروچ کہتی ہے کہ کانفلکٹ ہونا نہیں چاہیے اور کانفلکٹ کو ریزالو کر لینا چاہیے پہلی, اور جو ہے ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنی چاہیے جو ہے امپلائیز سے, اور کوآپریشن کی بیس پہ جو ہے میوچل بینیفٹس کی بیس پہ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے مینجمنٹ اور ورکرز کے درمیان. اور پلورلسٹک اپروچ بھی یونین کو کہتی ہے کہ یہ جو یونینز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ اسٹرانگ کرتی ہیں پوزیشن ورکر کی, اور گورنمنٹ کی انٹرونشن ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تھرو یہ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں امپلائر اور امپلائی کے رائٹ کو. اور جو ہے یہ جو گورنمنٹ ریگولیشن ہے بیسیکلی سوسائٹی اینڈ امپلائی کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور جو کرکس ہے اس کا یہی ہے کہ کانفلکٹ جو ہے انیویٹیبل ہے اور اس کو مینیج کرنا چاہیے بہتر انداز میں, اور اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھنا چاہیے جس سے تاکہ آرگنائزیشن کو فائدہ ہو. تو پلورلسٹک اپروچ بیسیکلی جو ہے کانفلکٹ کو کہتی ہے کہ یہ ناگزیر ہے, اور یہ ہے جو کانفلکٹ ہے اس کو ود ان جو ہے سوشل میکینزم کے تھرو, کلیکٹیو بارگیننگ, کنسلیشن اور آربیٹریشن کے تھرو ریزالو کرنا چاہیے, اور ان کانفلکٹ کو مینیج کرنا چاہیے اچھے انداز میں. اسٹیکس آف پارٹیز ہیں, اس میں ڈفرینٹ پارٹیز کی ہم نے بات کی, اس میں امپلائیز ہیں سیلف جو انڈسٹریل ریلیشن کو افیکٹ کرتے ہیں, امپلائیز کی ہیں, ہم نے دیکھا کہ کیا اسٹرینتھس ہیں امپلائیز کی, اور اسی طرح امپلائیز ایسوسیشن یونین ایسوسیشنز ہیں جو یونینز ہوتی ہیں امپلائیز, اور اسی طرح امپلائیز ایسوسیشنز ہیں جو آنرز جو آرگنائزیشنز ایسوسیشن بناتے ہیں, وہ پھر اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا کسی فورم میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نیشنل یا انٹرنیشنل فورم کے لیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیکھا ہم نے کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے تھرو لیجسلیشن, وہ کیسے انڈسٹریل ریلیشن کو افیکٹ کرتی ہیں, اور لیبر کورٹس اینڈ ٹریبونلز کا کیا رول ہے. اسی طرح پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ٹو ایچ آر کا ہم نے ڈسکس کی کہ ریئیکٹیو ہوتی ہے ایک اسٹریٹجی, پرو ایکٹیو ہوتی ہے, ریئیکٹیو ہوتی ہے کہ کانفلکٹ ہونے کے بعد اسے مینیج کیا جائے, جب تک انکنٹرولیبل پوزیشن پہ نہ جائے کانفلکٹ, اس کو ریزالو نہ کیا جائے, اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جائے یا ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے. جبکہ پرو ایکٹیو کہتی ہے کانفلکٹ ہونے سے پہلے ایسی کوئی ویل پلانڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے, اور پرو ایکٹیولی کانفلکٹ یا ڈسپیوٹس کو جو ہے حل کیا جا سکے. رول آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ, جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا رول ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ میں, اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایچ آر کا جو ہے رول ہے تھرو دیئر پالیسی اینڈ پریکٹسز یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے امپلائیز کی سیٹسفیکشن سے. تو اگر سیٹسفائڈ امپلائیز ہوں گے, ان کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہوں گی, ان کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ویجز مل رہی ہیں, پراپر جاب ڈیزائن ہوا ہوا ہے, اور جو ہے موٹیویٹڈ امپلائیز ہائر کیے ہوئے ہیں, ٹیلنٹڈ امپلائیز ہائر کیے ہوئے ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں, اس کا مطلب ہے موٹیویٹڈ اینڈ سیٹسفائڈ امپلائیز جن کا کوالٹی آف لائف بہتر ہوگا, وہ جو ہے ریزسٹ نہیں کریں گے تو ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ بھی نہیں ہوں گے. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ میں. سو اسٹوڈنٹس, وی ول ڈسکس ان نیکسٹ لیکچر یونینز کے بارے میں بات کریں گے, اینڈ ریزالونگ ڈسپیوٹس کے بارے میں بات کریں گے, ہاؤ کین وی ریزالو ڈسپیوٹس اینڈ واٹ آر دی یونینز, اور یونین کا کیا رول ہوتا ہے, اور دین وی ول کنٹینیو ود دی لیبر لیجسلیشنز, لاز جو ہیں ان کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کریں گے ان کمنگ لیکچر.
Thank you, students, for your kind attention, and Allah Hafiz.